حصہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام صفات کا محفوظ ہو جانا، آپ کی پوری صورت کا محفوظ ہو جانا، یہ بھی آپ کا معجزہ ہے۔ ورنہ کوئی دکھا دے دنیا میں کوئی ایسی ذات جس کے عاشقوں نے، چاہنے والوں نے اس کی ہر ایک ادا محفوظ کی ہو، ایسا کوئی نہیں ہے سوائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ہر ادا آپ کی محفوظ کی گئی، حتیٰ کہ آپ کے دانت، آپ کے بال، آپ کے ناخن وغیرہ سب، یہ اللہ تعالیٰ کے نبی کا معجزہ ہی ہے۔ اور مسلمان کا تو سب کچھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، تو آپ کے بارے میں معلوم ہونا اور آپ کے بارے میں سننا یا آپ کی سیرت سننا بہت بڑی سعادت ہے۔ میرے لیے بھی بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کر رہا ہوں، اور جو حضرات سنیں گے ان کے لیے بھی بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ سنیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دہن مبارک کا تذکرہ چوتھے حصے میں آ چکا تھا، یعنی آپ کے منہ مبارک کا، کہ آپ کا منہ جو تھا وہ کھلا ہوا تھا، فراخ تھا۔ اب یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانتوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کے دانت الگ الگ تھے، یعنی ان میں ریخیں تھیں، ملے ہوئے نہیں تھے، چھوٹی باریک باریک سے فاصلہ تھا، ریخیں سی تھیں۔ جب سرکار تکلم فرماتے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کچھ بولتے تھے تو ان دانتوں کے درمیان سے نور جیسی چمک محسوس ہوتی تھی، نور جیسی چمک نکلتی ہوئی محسوس ہوتی تھی۔ اللہ اکبر! جب آپ بات کرتے تھے تو چھن چھن کر نور نکلتا تھا ان ریخوں میں سے۔ مشکات شریف۔ علامہ مناوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر خاص طور سے ان کی نگاہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ کوئی حسی چیز تھی جب وہ دور معجزے کے سرکار کے دندان مبارک کے درمیان سے بات چیت کے دوران نکلتی تھی، یعنی نور ظاہر ہوتا تھا، سب لوگ دیکھتے تھے اسے جو آپ کے دانتوں سے نکلتا تھا۔ حیا سے سر جھکا دینا، ادا سے مسکرا دینا، حیا سے سر جھکا دینا، ادا سے مسکرا دینا، حسینوں کو بھی کتنا سہل ہے بجلی گرا دینا۔ حضرت بن ہند ابن ابی حالہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مفلج الاسنان تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک باریک تھے۔ باریک دانت خوبصورت ہوتے ہیں، باریک باریک دانت، چھوڑے نہیں، اور ان میں سے سامنے کے دانتوں میں ذرا ذرا سا فصل بھی تھا، یعنی تھوڑے تھوڑے ریخیں سی تھی، فاصلہ سا تھا۔ دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں یفطر عن مثل حبۃ الغمام، یعنی تبسم فرماتے وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے تھے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک، آپ کے دانت اولوں کی طرح سفید چمکدار ظاہر ہوتے تھے، اولے کی طرح چمک ہوتی تھی۔ اولے میں خاص طرح کی چمک ہوتی ہے، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، عجیب سے چمک ہوتی ہے جو بہت خوبصورت لگتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دانتوں میں ایسی ہی چمک تھی، فراخی تھی دہن میں، اور درے دندہ کشادہ تھے۔ درے دندہ دانتوں کے درمیان کی ریخیں، فراخی تھی دہن میں، یعنی منہ میں فراخی، منہ کھلا ہوا تھا، چوڑا تھا۔ فراخی تھی دہن میں اور درے دندہ کشادہ تھے، جلا و حسن میں جو موتیوں سے بھی زیادہ تھے، موتیوں سے بھی زیادہ خوبصورت تھے۔ وہ نوری کوئی سانچا تھا کہ جس میں نور ڈھلتا تھا، بوقت گفتگو ریخوں سے چھن چھن کر نکلتا تھا۔ وہ نوری سانچا تھا، وہ نوری کوئی سانچا تھا کہ جس میں نور ڈھلتا تھا، بوقت گفتگو ریخوں سے چھن چھن کر نکلتا تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانتوں سے نور۔ کبھی جب مسکرا دیتے تھے تو بجلی کوند جاتی تھی، در و دیوار پر ایک روشنی سی جگمگاتی تھی۔ ایک بات، اہم بات ہے یہاں، ذرا وہ عورتوں سے متعلق ہے، اس کو یاد رکھیں۔ عورتیں اگر سنیں تو یاد رکھیں، ورنہ مرد حضرات سنیں، عورتوں کو بھی سنائیں، خود بھی سنیں یا بتا دیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسی عورتوں پر لعنت کرے جو حسن و خوبصورتی بڑھانے کے لیے دانتوں میں ریخیں ڈلوا دیتی ہیں۔ بعض عورتیں ایسا کرتی ہیں، دانتوں کے درمیان ریخیں بنوا لیتی ہیں خوبصورتی کی وجہ سے۔ اسی کو حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ
کہ اللہ تعالیٰ ایسی عورتوں پر لعنت کرے جو حسن و خوبصورتی بڑھانے کے لیے دانتوں میں ریخیں ڈلواتی ہیں اور وہ اللہ کی پیدا کی ہوئی صورتوں کو بگاڑنے والی ہیں، اور میں کیوں نہ ان پر لعنت کروں جن پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی۔ اصل میں یہ جسم ہمارے پاس امانت ہے، امانت میں خیانت کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، کتنی خراب چیز ہے، اور خاص طور سے جو امانت اللہ نے دی ہے اس میں خیانت کرنا، اسی لیے خودکشی حرام ہے۔ آپ حضرات دیکھیں سنیں، خودکشی اسی لیے حرام ہے کہ جسم امانت ہے، امانت میں خیانت جائز نہیں ہے۔ اسی طرح آدمی کوئی اپنے کو نقصان نہیں پہنچا سکتا کیونکہ اللہ کا دیا ہوا جسم ہے، تو اس لیے دانتوں میں جو لوگ عورتیں ریخ کرواتی ہیں ان پر لعنت فرمائی۔ لعنت کے معنی رحمت سے دور ہو جانا، رحمت سے دور ہو جانا، یہ رحمت سے دور ہے۔ لہذا اگر کسی کے دانت قدرتاً جدا جدا ہوں یعنی پیدائشی طور پر اور ریخوں والے ہوں تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، ورنہ بازاروں میں یا خود تراش کے ان میں فصل اور ریخیں ڈالنا تخلیق خداوندی میں یعنی اللہ تعالیٰ کی پیدا ہوئی چیز میں رد و بدل کرنا ہے، جو شیطانی عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں شیطان کا دعویٰ یوں ذکر فرمایا ہے، وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، یعنی شیطان کہتا ہے کہ میں ان کو ضرور سکھلاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی صورتیں بدلیں یا بگاڑ دیں۔ لہذا جو لوگ ایسا کرتے ہیں یہ سب انہی میں داخل ہے، بھویں بنوانا، پلکیں بنوانا، دانتوں کے درمیان ریخ کروانا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی پیدا ہوئی صورت کو بگاڑ دینا ہے۔ نوٹ: اگر خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے دانتوں میں ایسا عمل کیا جائے گا تو حرام ہوگا، لہذا یہ جائز نہیں۔ البتہ اگر کسی کے دانتوں میں کچھ مرض ہے یا کوئی حقیقی عذر مجبوری ہے، اس کی وجہ سے دانتوں میں کچھ تبدل یا تغیر کرا لیا جائے، بدلاؤ کرا لیا جائے تو جائز ہے۔ اگر مرض ہے یا کوئی بہت سخت مجبوری ہے تو اس میں گنجائش ہوتی ہے۔ آگے اور انشاءاللہ آگے تذکرہ آئے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔